علماء کا دفاع کریں اکابرین بچ جائیں گے، اکابرین کا دفاع کریں صحابہ بچ جائیں گے، صحابہ اکرام کا دفاع کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بچ جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں تو اللہ تعالیٰ کی ذات بچ جائے گی۔ یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ الفاظ متکلم اسلام مناظر اسلام حضرت مولانا الیاس گمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ہیں۔ میں نے حضرت کے جب یہ الفاظ سنے تو آپ یقین کریں مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ کیسی عجیب بات حضرت نے ارشاد فرمائی ہے۔ میں نے آج جو باتیں آپ حضرات سے عرض کرنی ہیں عین ممکن ہے کہ ان سے بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہو، لیکن میں ان دوستوں سے ابھی سے یہ درخواست کر دوں کہ تعصب کی اینک اتار کر تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے میری ان باتوں پر توجہ کیجئے گا۔ 7 ستمبر کو مینار پاکستان لاہور میں ختم نبوت کے عنوان پر ایک بہت بڑی عظیم الشان کانفرنس منعقد کی گئی۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا پیر ناصر الدین خاکوانی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور بریلوی مکتبہ فکر کے علماء اکرام اور اہل حدیث مکتبہ فکر کے علماء اکرام جو اس کانفرنس میں شریک ہوئے، اور باقی وہ تمام لوگ جنہوں نے اس کانفرنس کے لیے محنتیں کی، کوششیں کی اور اس کانفرنس کو کامیاب کروایا۔ لیکن ایک سوال جو اس وقت عقل و شعور رکھنے والا بہت بڑا طبقہ ان کی زبانوں پر ہے وہ یہ ہے کہ اتنی بڑی کانفرنس میں جہاں پر اہل حدیث مکتبہ فکر کے علماء کو بلایا گیا، جہاں پر بریلوی مکتبہ فکر کے علماء کو بلایا گیا، وہاں پر قائدین اہل سنت والجماعت یعنی وہ جماعت ہماری جو دفاع صحابہ کے عنوان پر کام کرتی ہے ان کی قیادت کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ یہ بڑی افسوس کی بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے اسٹیج پر جہاں پر ہر ایک ہمارے اکابرین میں سے موجود تھا وہاں پر ہماری اس جماعت کی قیادت میں سے کوئی شخص بھی موجود نہیں تھا۔ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے، حالانکہ اس جماعت کی قربانیاں اتنی زیادہ ہیں کہ جو شمار نہیں کی جا سکتی، اور یہ وہ جماعت ہے جو اس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرتی ہے جس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلی لڑائی ختم نبوت کے عنوان پر لڑی۔ یہ اس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرتی ہے جنہوں نے حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ جو ختم نبوت کے لیے آگ میں کود پڑے ان کا اٹھ کر حضرت عمر نے استقبال کیا اور پھر ان سے اپنے لیے دعا کروائی۔ یہ اس حضرت عمر کا دفاع کرنے والی جماعت ہے۔ میں ایک صحابی کا نام لوں گا تو بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، لیکن سوال یہ ہے کہ سپاہ کی قیادت کو اس اسٹیج پر کیوں نہیں بلایا گیا؟ اہل سنت والجماعت کی قیادت کو اس اسٹیج پر نہ بلانا، اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یا تو وہ اسٹیج جمعیت علماء اسلام کا تھا، کیونکہ وہ حضرات بھی اہل سنت والجماعت کی قیادت کو اپنے اسٹیج پر نہیں بلاتے۔ حالانکہ اہل سنت والجماعت کے اسٹیج پر جمعیت علماء اسلام کے رہنما ہمیں نظر آتے ہیں، اور اس کی ماضی قریب میں مثال قاری محمد عثمان صاحب جو کراچی میں جمعیت علماء اسلام کے رہنما ہیں، ہم نے کئی مرتبہ ان کو سپاہ کے اسٹیج پر دیکھا ہے، لیکن جمعیت کے اسٹیج پر اہل سنت والجماعت کی قیادت کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ یا پھر یہ اسٹیج مولانا اللہ وسایہ صاحب کا تھا کہ وہ بھی جناب نگر ختم نبوت کی کانفرنس میں اہل سنت والجماعت کی قیادت کو نہیں بلاتے۔ جب ان سے اس بارے میں سوال کیا گیا، اور اتفاق سے میں بھی اس کانفرنس میں خود شریک تھا کہ ایک ساتھی نے پرچی لکھی اور ان سے پوچھا کہ حضرت آپ اہل سنت والجماعت کی قیادت کو کیوں نہیں بلاتے، تو استاد جی چھوٹی سی مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے جو حضرات دفاع صحابہ کا کام کر رہے ہیں ان میں سے کسی شخصیت کو یہاں آنے کی دعوت دے دیں۔ یہ کس نے چٹ لکھی ہے؟ کھڑا ہو جائے، کھڑا ہو جائے بھائی، کس نے لکھی ہے؟ میاں اٹھو، کھڑے ہو جائے نا، کس نے چٹ لکھی ہے؟ ہاں، تمہارے اندر تو اتنی اخلاقی جرات ہی نہیں کہ چٹ لکھ کر اپنے جمے ہوئے کی تو پرورش کر سکو۔ حضرت نے سب سے پہلے جملہ یہ فرمایا کہ وہ بندہ جس نے پرچی لکھی ہے وہ کھڑا ہو، تو اب وہ بندہ کھڑا نہیں ہوا، شاید شرم کی وجہ سے کھڑا نہ ہوا ہو، وہ بندہ اپنی جگہ سے کھڑا نہیں ہوا، تو حضرت نے طنز کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ میں تو اتنی جرت بھی نہیں ہے کہ آپ نے پرچی لکھ کے بھیجی ہے اور آپ کھڑے ہو کے مجھے بتا سکے کہ میں نے لکھی ہے۔ میں حضرت کی خدمت میں یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ ان لوگوں میں اتنی جرت ہے کہ ابھی جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا قادیانیوں کے حق میں، تو ان سے بڑا کراچی میں کسی نے بھی ختم نبوت
نبوت کے عنوان پر جلسہ نہیں کیا اور پھر ان کے 2-3 لوگ اس جلسے میں شہید کیے گئے، انہوں نے قربانی دی ہے، آپ بتائیں آپ نے کون سی قربانی دی ہے؟ معذرت سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ پھر حضرت نے اس کی وضاحت کی، جی ہم اس لیے نہیں بلاتے کہ اسلام آباد میں ختم نبوت کے عنوان پر ایک کانفرنس تھی، تو مولانا احمد لدھیانوی صاحب سے میں ملا اور میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ اس وہاں پر تشریف لائیں۔ مولانا احمد لدھیانوی صاحب نے فرمایا کہ ہمارے کارکن اس بات کو نہیں مانیں گے، کیونکہ وہاں پر آپ ساجد نقوی کو بھی بلا رہے ہیں، شیعہ رہنماؤں کو بھی آپ دعوت دے رہے ہیں، تو اس لیے ہمارے کارکن اس بات پر ایگری نہیں ہوں گے۔ اور مولانا اللہ وسائے صاحب نے فرمایا کہ آپ اپنے کارکنوں کو بتائیں کہ اگر ہم ملی یکجہتی کونسل میں شیعوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو پھر ختم نبوت کے مسئلے کے لیے کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ ہم نے ان کو بلانا ہے۔ اب آپ حضرات اس عنوان پر کام کرتے ہیں، ملی یکجہتی کونسل میں بھی ان کے ساتھ آپ بیٹھے تھے، اگر ملی یکجہتی کونسل میں ان کے ساتھ ملک کے امن کی خاطر آپ کا بیٹھنا جائز ہے تو تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے بھی آپ اس کے اندر شریک ہوں۔ تو میں حضرت کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ملی یکجہتی کونسل وہ ریاست کے امن کے لیے بنائی گئی ہے۔ ریاست کے امن کے لیے آپ عیسائی کو بٹھا سکتے ہیں، ہندو کو بٹھا سکتے ہیں، سکھ کو بٹھا سکتے ہیں، یہودی کو، لیکن ختم نبوت کے مسئلے کے لیے ان لوگوں کو نہیں بٹھا سکتے۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہوا جیسے آپ یہودی کو ساتھ لے کر چلے پہ چلے جائیں، یہ تو بالکل ایسے ہے۔ اور پھر اس میٹنگ میں مولانا لدھیانوی صاحب تشریف لے گئے اور ان کے کچھ رفقا بھی ان کے ساتھ تھے، اور میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ کے آخر میں لدھیانوی صاحب کے ساتھیوں میں سے کسی نے ساجد نقوی صاحب سے بدتمیزی کی، تو مولانا اللہ وسائے صاحب فرما رہے تھے کہ وہ ہمارے مہمان تھے اور مہمان کے ساتھ بدتمیزی یہ میزبان کے ساتھ بدتمیزی ہے، مہمان کی توہین یہ میزبان کی توہین ہے۔ بالکل ہم آپ کی یہ بات مانتے ہیں، اس بات سے ایگری کرتے ہیں۔ اجلاس ختم ہوا، میں باہر جا کر کھڑا ہو گیا کہ مہمان جانے ہیں، ان کو رخصت کروں گا، شکریہ ادا کروں گا۔ حضرت مولانا عبدالغفور صاحب حیدری ان کے ساتھ جناب ساجد نقوی صاحب تشریف لائے، تو حضرت مولانا حیدری صاحب نے مجھے فرمایا کہ اندر ایک شہزادے نے ساجد نقوی صاحب کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ ان کا پتہ کریں۔ اب میں اندر گیا، یہ دوسرے راستے سے جا چکے تھے، پتہ کیا کیا ہوا۔ ان دوستوں نے کہا جو موجود تھے کہ انہوں نے ان کو کہا کہ تم یہاں کیوں آئے تھے، تم تو بن ملائے آئے تھے خود، ان کو تو ہم نے بلایا تھا، یہ تو ہمارے مہمان تھے، میزبان ہم تھے۔ مہمان کی بےعزتی میزبان کی بےعزتی ہوا کرتی ہے۔ سارا دن اکٹھے رہے، نہیں بولے، اب اس مہمان کو نشانہ بنایا، اور اس کے نقصان بھی جانتے ہو، اس کا نقصان یہ ہونا تھا، وہ تو اللہ نے کرم کیا کہ کسی کو پتہ نہیں چلا، اخباری نمائندے پہلے چلے گئے تھے، ورنہ اگلے دن خبر یہ چھپتی کہ تحفظ ناموس رسالت کی کانفرنس شیعہ سنی اختلاف کی نظر ہو گئی۔ دنیا کفر کو اس پر کتنی خوشی ہوتی، دنیا اسلام میں اس کا کتنا ماتم ہوتا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر اس وقت میڈیا وہاں پر موجود ہوتا تو اگلے دن آپ یہ خبر چھپی ہوئی دیکھتے کہ ختم نبوت کے عنوان پر کی گئی میٹنگ وہ شیعہ سنی فساد کی نظر ہو گئی۔ تو اس میٹنگ کے بعد مولانا اللہ وسائے صاحب نے لدھیانوی صاحب کو فون کیا اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے، آپ کی اور ہماری راہیں جدا جدا ہیں۔ میں حضرت کی خدمت میں یہ بات عرض کروں گا کہ آپ کو اپنی عزت کا اتنا خیال آیا کہ آپ نے راہیں جدا کر لی۔ کیا آپ کی عزت حضرت ابوبکر صدیق کی عزت سے زیادہ ہے؟ کیا آپ کی عزت حضرت عمر فاروق کی عزت سے زیادہ ہے؟ اور پھر اہل سنت والجماعت کی قیادت کی طرف سے معافی بھی مانگی گئی۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے ساتھی سے غلطی ہوئی، ہم معافی چاہتے ہیں۔ میں نے کہا لکھ کر دے۔ انہوں نے کہا آپ چھاپیں گے؟ میں نے کہا چھاپیں گے کیا ہوتا ہے، میں چھاپنے کے لیے تو لے رہا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ آپ کا موقف غلط تھا، ہمارا موقف صحیح تھا۔ لیکن مولانا اللہ وسائے صاحب نے فرمایا کہ آپ معافی نامہ ہمیں لکھ کر دیں، تو اہل سنت والجماعت کی قیادت نے کہا کہ اگر ہم لکھ کے دیں گے تو آپ چھاپ دیں گے، تو اللہ وسائے صاحب نے فرمایا ہاں بالکل، چھاپنے کے لیے ہی تو میں لکھوا رہا ہوں،
اب جناب آپ کو عالم اسلام کی عزت نظر نہیں آئی جب آپ خود اس مسئلے کو لکھ کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس وقت آپ کو عالم اسلام کی عزت نظر آ رہی تھی اور اب نہیں نظر آئی۔ اور کچھ ساتھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ختم نبوت کا پروگرام جو اس وقت مینار پاکستان پر ہوا، اگر اس میں اہل سنت والجماعت کی قیادت وہ خود بخود آ جاتی، بنا بلائے آ جاتی، تو ان کی عزت اور زیادہ ہو جاتی۔ تو میں اس کے جواب میں یہ بات عرض کروں گا کہ کچھ عرصہ پہلے پنڈی میں جمعیت علماء اسلام کا ایک پروگرام تھا، شاید مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی صاحب کے بیٹوں نے اسے منعقد کروایا تھا، تو وہاں پر مولانا فضل الرحمن صاحب بھی تشریف لا رہے تھے، اور اسی پروگرام میں مولانا معاویہ اعظم صاحب کو بھی دعوت دی گئی۔ لیکن مولانا معاویہ اعظم صاحب جب اس پروگرام پر پہنچے اور پھر ان کو اسٹیج پر نہیں جانے دیا گیا، 2 گھنٹے 3 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد مولانا معاویہ اعظم صاحب وہاں سے واپس روانہ ہو گئے۔ یہ تو آپ نے دعوت دے کر ایسا کیا، اگر بنا دعوت کے وہ آ جاتے تو آپ پتہ نہیں کیا کرتے۔ خیر، اس وقت میری اکابرین امت سے 10 بستہ گزارش ہے کہ آپ مہربانی فرمائیں، امت مسلمہ اس وقت ان اختلافات کی متحمل نہیں ہے۔ ہم کشمیر میں دیکھیں، فلسطین میں دیکھیں، غزہ کے حالات دیکھیں، اگر ہم یوں ہی چلیں گے تو پھر کفر کو کس قدر فائدہ ہوگا یہ ہم خود جانتے ہیں۔